اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے ہم آج سورہ سجدہ شروع کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کی تعریف اور اسی کا شکر کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ سہولیات اور یہ نعمتیں اور یہ رزق اور بے شمار اپنی جو آیات ہیں، اپنی جو نشانیاں ہیں وہ ہمارے سامنے رکھیں، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ خاص کر ہماری آخرت میں ہماری کامیابی اور اپنا خاص فضل و کرم جو ہے وہ ہمارے شامل حال کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ اس سے پہلے ہم نے جو اپنی آخری قرآن کے مجلس میں کچھ آیات جو دیکھی تھیں، سورہ لقمان کی آخری کچھ آیات، آیت نمبر 29 سے انور، اس کا ترجمہ ایک دفعہ دہراتے ہیں یاد دہانی کے لیے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ لقمان آیت نمبر 29 سے انور، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ رات کو دن میں اور دن کو رات میں کھپا دیتا ہے، سورج چاند کو اسی نے فرما بردار بنا کر رکھا ہے کہ ہر ایک مقررہ وقت تک چلتا رہے۔ اللہ تعالیٰ ہر اس چیز سے جو تم کرتے ہو خبردار ہے۔ تو یہ سب انتظامات اس وجہ سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حق ہے، اور اس کے سوا جن جن کو تم پکارتے ہو سب باطل ہیں، اور یقیناً اللہ بہت بلندی والا اور بڑی شان والا ہے۔ کیا تم اس پر غور نہیں کرتے کہ دریا میں کشتیاں اللہ کے فضل سے چل رہی ہیں، اس لیے کہ وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دے، یقیناً اس میں ہر ایک صبر و شکر کرنے والے کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اور جب ان پر موجیں سائبانوں کی طرح چھا جاتی ہیں تو وہ نہایت خلوص کے ساتھ اعتقاد کر کے اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں۔ پھر جب وہ باری تعالیٰ انہیں نجات دے کر خشکی کی طرف پہنچاتا ہے تو کچھ ان میں سے اعتدال پر رہتے ہیں، اور ہماری آیتوں کا انکار صرف وہی کرتے ہیں جو بدعہد اور ناشکرے ہوں۔ لوگوں، اپنے رب سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو جس دن باپ اپنے بیٹے کو کوئی نفع نہ پہنچا سکے گا، اور نہ بیٹا اپنے باپ کا ذرا برابر بھی نفع کرنے والا ہوگا۔ یاد رکھو، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ دیکھو تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے، اور نہ دھوکے باز شیطان تمہیں دھوکے میں ڈال دے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، وہی بارش نازل فرماتا ہے، اور ماں کے پیٹ میں جو ہے اسے جانتا ہے۔ جو کوئی بھی نہیں جانتا کہ کل کیا کچھ کرے گا، نہ کسی کو یہ معلوم ہے کہ کس زمین پر مرے گا۔ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ ہی پورے علم والا اور صحیح خبروں والا ہے۔ یہ سورہ لقمان کی جو آخری آیات تھیں ان کا ترجمہ ہے کچھ ایسے،
شروع کرتے ہیں آج ہم اپنا آج کا سبق انشاءاللہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ سجدہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تو سورۃ السجدہ یہ مکی سورہ ہے، یعنی مکہ کے دور میں یہ نازل ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مکی کی پیریڈ ہے۔ قرآن مجید کی صورتیں جو ہے ان کی ترتیب کے اعتبار سے یہ 32 نمبر پر سورہ ہے، جبکہ جس ترتیب سے صورتیں نازل ہوئیں اس اعتبار سے سورہ مبارکہ کا نمبر 75 ہے، 75۔ اس میں ٹوٹل 30 آیات ہیں اور اس میں 3 رکوع ہیں۔ 30 آیات اور 3 رکوع پر مشتمل یہ مکی سورۃ السجدہ، جس کو آج ہم انشاءاللہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سجدہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کے آگے سر جو ہے اس کو زمین پر ٹیکنا، صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت کے لیے، صرف اور صرف اللہ ہی کی خوشنودی اور اسی کی عبادت کے لیے۔ سجدہ اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 15 میں یہ لفظ جو ہے وہ آیا ہے، اور بھی بہت ساری جگہوں پر ویسے تو آیا، تو اس مناسبت سے نام اس کا سجدہ رکھ دیا۔ اور جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ بڑی صورتوں میں جو صورتوں کا نام ہے وہ صرف اس کی پہچان کے طور پر ہوتا ہے، اس میں موضوعات جو ہیں وہ مختلف ہو سکتے ہیں۔ زمانہ نزول کی اگر بات کریں تو یہ سورہ مبارکہ بھی وسط مکی دور میں نازل ہوئی، اور وسط مکی دور کا بھی جو پہلا حصہ ہے جس میں دین جو ہے، اسلام جو ہے وہ کھل کر سامنے تو آ رہا ہے، اور اس کی مخالفت جو ہے وہ بھی شروع ہو چکی۔ لوگ اس کی مخالفت، قریش مکہ جو ہے، مشرکین مکہ، وہ اس کی مخالفت بھی کھلے طور پر کر رہے ہیں، لیکن وہ مخالفت ابھی شدید تکلیف اور شدید جو رنج اور جو ظلم و ستم مسلمانوں کے اوپر ڈھائے جا رہے ہیں وہ ابھی تک شدید نہیں ہوئے، لیکن مخالفت جو ہے وہ کھل کر بہت واضح ہو کر سامنے آ چکی، کہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی طرح طرح کی باتیں جو کرتے تھے کہ یہ اپنی طرف سے انہوں نے یہ کلام پیش کرے ہیں، اور یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کچھ کمپرومائز کرنے کے لیے یا سمجھانے کے لیے کچھ معاملات چلتے ہیں، یعنی مخالفت کا سلسلہ شروع ہے۔ کچھ معاملات جو ہیں ان میں سختی پیدا ہو رہی ہے، لیکن وہ سختی جو ہے وہ اس حد تک نہیں پہنچتی جیسا کہ اس سے ایک سورہ پہلے سورہ روم میں ہم نے دیکھا تھا کہ اس کے تو بیک گراؤنڈ میں ہی بہت ظلم و ستم جو مسلمانوں کے اوپر ڈھایا گیا وہ ہوتا ہے۔ بہرحال جس طرح سے سورہ لقمان ہے اسی طرح سے یہ سورہ سجدہ بھی ہے، اور نزولی اعتبار سے کہا جائے تو سورہ سجدہ جو ہے وہ سورہ لقمان کے بعد ہی نازل ہوئی۔ احادیث میں ہمیں ملتا ہے جیسے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس سجدہ کا نام، اس سورہ سجدہ جو ہے اس کو کہتے ہیں، اس کا دوسرا نام جو ہے الف لام میم سجدہ بھی اسے کہتے ہیں، الف لام میم سجدہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح اور بخاری اور مسلم کی روایات کے مطابق جمعہ کے دن صبح فجر کی نماز میں یہ الف لام میم سجدہ پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں حل اتاک الانسان یعنی کہ سورہ دہر جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے، یعنی جمعہ کے دن فجر کی پہلی رکعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سورہ سجدہ کی تلاوت کرتے تھے۔ اسی طرح سے کچھ اور روایات میں جیسے ترمذی اور مسند احمد کی کچھ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے سورہ الف لام میم سجدہ اور سورہ ملک جو ہے وہ پڑھ کر سویا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے۔ تو اس سے ہمیں سورہ سجدہ کی اہمیت اور اس کی افادیت اور اس کی جو ہمارے لیے ایک ہونی چاہیے، فوقیت ہونی چاہیے، وہ بھی ہمیں نظر آتی ہے۔ بہرحال موضوعات کے اعتبار سے دیکھیں تو جس طرح سے سورہ لقمان ہے اسی
तरह से ये सूरह मुबारका भी होगी कि उसमें भी उसी तरह के जो काफरों के और मुशरिकीन के जो अकायद हैं उनको खोल कर जिक्र किया गया, और उनके जवाबात जो हैं उनके कुरान मजीद के शक के बारे में, या क़यामत के बारे में, या दोबारा जी उठने के बारे में। तो उसी तरह से मौज़ूआत होंगे, कुछ मुख्तलिफ अल्फाज में, कुछ मुख्तलिफ अंदाज में। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह, तो ये आयत जो है, ये जो सूरह मुबारका जो है, ये अपने मतलब जो है वो हमें खोलती चली जाएगी। और यकीनन हम में ये सकत नहीं कि हम उसको पूरी तरह से समझ सकें, लेकिन जो भी हमारी जहन में आएगा, जो भी अल्लाह ताला हमारे लिए मुनासिब करेगा, वो ज़रूर हमारे दिलों में डालेगा इंशाअल्लाह। इसी दुआ के साथ शुरू करते हैं ये सूरह मुबारक। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। ये हरूफ मुक़त्तात हैं, और जैसा कि पिछली सूरह जो सूरह लुक़मान के शुरू में भी हमने देखा कि सूरह लुक़मान जो है वो भी इन्हीं कलमात अलिफ लाम मीम से शुरू हुई थी। और हमने थोड़ा सा हल्का सा जिक्र किया था कि अहले ज़ुबान या जो अरब के लोग हैं वो अपनी ज़बान की फसाहत और बलागत और उसकी मतलब अपनी ज़ुबान के ऊपर बड़ा नाज करते थे, और अदब और इल्म जो है उसके साथ उनका लगाव था। उस वजह से जो ज़ुबान के साथ लगाव रखता है उसको उसके उसके लिए तो हर हर लफ्ज़ जो है वो कुछ मानी और कुछ अहमियत ज़रूर रखता है। तो लिहाजा इस तरह के जो अल्फाज या आयत कुरान मजीद में आती थी, तो लोगों के अट्रैक्शन को ज़रूर मबजूल करती थी कि ये इसका क्या मतलब है, ये किसने कहा, इसकी कहाँ से है, इसका मतलब क्या है, पहले किसने यूज़ किया। तो इस तरह से ये अट्रैक्शन भी इससे होती है, वल्लाहु आलम। बाकी इसका असल मानी और मफहूम जो है वो तो अल्लाह ताला ही जानते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तंजीलुल किताबी, नाजिल करना इस किताब का, ला रईबा फीही, नहीं कोई गैब इसमें, इस किताब के नाजिल करने में कोई गैब नहीं, कि मिर रब्बिल आलमीन, के ये किताब जो है ये तमाम जहानों के रब की तरफ से है। इस किताब के नाज़िल करने में कोई शक नहीं, या इस बात में कोई रैब नहीं, कोई शक व शुबा नहीं, या इसमें कोई रैब नहीं कि ये किताब तमाम जहानों के रब की तरफ से नाजिल करदा है, या तमाम जहानों से रब की तरफ से नाजिल करता इस किताब में कोई रैब नहीं। अब रब्बिल आलमीन का तो हमें पता है, और उससे पहले बहुत सारी आयत जो हैं वो बहुत ही वसी मफहूम के एतबार से भी गुजर चुकी। और जैसा कि अभी पिछली आयत में भी हमने देखा और आगे भी आएगी कि ये ज़मीन और आसमान जितने हैं और बाकी जितनी कायनात है, वो सब के सब अल्लाह ताला ने तख्लीक की, और फिर उसका न सिर्फ तख्लीक करके छोड़ दिया, फिर उसको उसके निज़ाम जो है उसको भी कायम किए, और उन निज़ाम को चलाने वाला, उनकी ज़रूरियात को मुहैया करने वाला, वो भी सिर्फ और सिर्फ वही रब्बिल आलमीन है, जो तमाम जहानों का रब है। और उसी में इंसान जो है वो भी उसी की तख्लीक की एक आला तरीन या यानी पीक चोटी की मिसाल जो है वो इंसान है, या क्लाइमेक्स जो है वो इंसान है। इसके बारे में फर्दर आगे देखेंगे। ले इस उस रब्बिल आलमीन ने, जिसका ये मुशरिकीन जो है ये इनकार नहीं करते। जब उनसे पूछा जाता है कि बताओ कि ये ज़मीन और आसमान किसने पैदा किए, तो वो कहेंगे कि ये रब ने। तो वो इस बात को मानते हैं कि ये सारी तख्लीकात जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की हैं। तो उस रब्बिल आलमीन की तरफ से ये किताब के नाज़िल होने में कोई रैब नहीं। और रैब जो है वो शक की एक ऐसी किस्म है जिसमें कोई शायबा ही नहीं, कोई किसी किस्म की गुंजाइश ही नहीं। शक और रैब में थोड़ा सा फर्क होता है, पहले भी कुछ तज़किरा हल्का सा हो चुका है इस बात पे कि शक जो है वो उर्दू में भी, अरबी में शक जो है वो भी इस्तेमाल होता है, लेकिन रैब का तर्जुमा हम आमतौर पर शक किया जाता है। लेकिन शक का मतलब होता है कि दो मुतज़ाद चीज़ें जो हैं उनके बारे में डाउट होना, या उनके बारे में शायबा होना कि इनमें से या तो पहली बात सही है या दूसरी बात सही है। या तो मतलब मिसाल के तौर पर अगर किसी को कोई बीमारी है, तो कोई उसका उसको कुछ
महसूस हो रहा है कि उसके जिस्म में कोई गड़बड़ है, और मुझे लगता है कि मुझे ये मिसाल के तौर पर कोई शुगर का कोई मर्ज है, तो उसको शक है कि उसके कुछ उठने बैठने में कुछ कमजोरी महसूस करता है, या उसके यूरिन में, या जो भी शुगर के पेशेंट की जो निशानियां हैं, तो वो जाकर जब डॉक्टर से या लेबोरेटरी वगैरह से चेक कराता है, तो फिर उसको कंफर्म हो जाता है, तो उसका शक जो है वो दूर हो जाता है कि उसकी कोई बीमारी उसको है भी कि नहीं। उसको अगर तो शुगर है तो उसमें रिपोर्ट में क्लियर हो जाएगा, और उसके मुताबिक वो अपनी आगे नेक्स्ट देर बात करेगा। और अगर शुगर नहीं आई रिपोर्ट में, तो फिर भी वो मतलब हो सकता है कि कोई दूसरे मैटर में अपने अपनी मतलब दूसरे मैटर में अपने आप को सही करने की कोशिश करे, लेकिन उसका शक जो है वो दूर हो गया कि क्या उसको वो बीमारी है या नहीं। और रैब जो है वो शक से अगली अगली एक चीज है, जिसमें वो शक जो है वो तो सारा कुछ क्लियर हो चुका, उसके बावजूद अपने आप को किसी रैब में या किसी ऐसी परेशानी में या किसी खुद फरेबी में मुब्तला कर देना, ये रैब है। यानी शक व शुबा जो है वो तो ऑलरेडी क्लियर हो चुका, उसके बावजूद उसके ऊपर अपनी तरफ से कोई डाउट करना, या अपनी तरफ से कोई अपनी तरफ से कॉन्शियसनेस रहना, या बिला वजह से उसके ऊपर करते रहना, ये रैब है। यानी उसमें कोई शक शुक नहीं है बिल्कुल, लेकिन बिला वजह बस उसने अपने ऊपर कोई तारी कर ली है, ऐसी कैफियत तारी कर ली है, ऐसा उसने मानना तारी कर दिया, या ऐसा उसने खुद को अपने आप को धोखे में रखना रखना शुरू कर दिया। तो ये शक जो है, शक की वो किस्म जिसमें शक व शुबा जो है वो तो खत्म हो चुका, लेकिन उसके बावजूद वो उसमें मतलब कुछ अपने आप को मुतमईन नहीं कर पा रहा है, या अपने आप को वो मतलब एक साइड में रखा हुआ है, या धोखे में रखा हुआ है, या वो उसको कबूल नहीं करता, या इस तरह के जितने भी। तो उसमें कोई रैब नहीं, कोई बिला कोई कोई शायबा तक नहीं कि ये किताब जो है ये उस रब्बिल आलमीन की तरफ से नाजल करता है। हम यकूलून अफ्तरा, क्या वो सब कहते हैं कि उसने गढ़ लिया है। ये किताब के मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह होने में तो कोई किसी किस्म का शक नहीं। ये पहली आयत से दूसरी आयत में हमें वाज़े हो गया। उसके बाद अम यकूलून अफ्तराहु, क्या वो सब कहते हैं कि उसने ये घर लिया है उसे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मुशरिकीन मक्का जो है वो कहते थे कि ये अपनी तरफ से ये घड़ घुड़ कर ये बातें कर रहे हैं, जबकि वो मुशरिकीन मक्का जो है ये उस हस्ती के बारे में, उस शख्सियत के बारे में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कह रहे हैं, जिनको पहले 40 साल उन्होंने खुद ही सर्टिफिकेट दिए कि इस पूरी वादी का, या इस पूरे खित्ते का, या इस पूरे मुल्क का, या जितने लोग वो जानते हैं, या जितने कौमें वो जानते हैं, उन सब में सबसे ज्यादा बाकिरदार शख्स, सबसे ज्यादा सादक और अमीन, सबसे के ज्यादा ईमानतदार वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उस शख्स के बारे में जिसका 40 साल से उन्होंने सर्टिफिकेट दिया, अचानक वो कहना शुरू कर देते हैं कि नहीं ये तो झूठ बोल रहा है मादअल्लाह, या अपनी तरफ से कुछ आयतें घर के बता रहा है, जबकि उनके बारे में उसकी असल हकीकत को उनको पता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कभी झूठ नहीं बोला उन्होंने, तो और झूठ बोल भी नहीं रहे। वो अपने दिलों में यकीन भी है उनको, उनके अपने दिलों ने पहचान भी चुके हैं, लेकिन वो उसको कबूल करना नहीं चाहते। लिहाजा वो बस मन गढ़ंत अपनी जो जिद है उसके ऊपर अड़े हुए हैं कि ये तो अपनी तरफ से उन्होंने घड़ लिया। बल हुवल हक्कु मिर रब्बिका, बल्कि ये सब उनका घड़ा घड़ाया, या उनका अपना ही कौल है, या अपनी उनकी मनमानी है। बल्कि हकीकत तो ये है कि हुवल हक्कु मिर रब्बिका, ये तो आपके तरफ से, आपके रब की तरफ से हक है, या आपके रब की तरफ से ये हक, सच्ची आयात जो है, ये हक के साथ ये कुरान जो है वो नाज़िल हो रहा है, ये हक है। लितुनज़िरा, और ये इसलिए कि लितुनज़िरा, ताकि आप डराएं, कौमन, उस कौम को या उन लोगों को, मा आताहुम मिन नज़ीर, कि नहीं आया उनके पास कोई डराने वाला, मिन कबली का, आपसे पहले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले उनके पास कोई डराने वाला नहीं आया। लिहाजा ये अब किताब जो है रब्बिल आलमीन की तरफ से है हक के साथ, ताकि इसके जरिए से आप उनको डरा दें या मुतनब्बे कर दें, लअल्लहुम यहतदून, ताकि वो हिदायत पा जाएं। अब उससे पहले कोई डराने वाला नहीं आया, ये अहले अरब की बात हो रही है, या मुशरिकीन मक्का की बात हो रही है कि इससे पहले कोई डराने वाला नहीं आया। जबकि हकीकत यह है कि इससे पहले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम
کی سنت جو ہے وہ ان میں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اس کا تعارف جو ہے ان کے پاس موجود ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ اسی بستی میں رہے، مکہ کو انہوں نے آباد کیا تھا۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام جو ہے وہ بھی بعد میں عرب میں ہی آئے۔ تو عرب میں تو کچھ نبی آنے کی نشانیاں ہمیں ملتی ہیں، لیکن جس طرح سے جس تسلسل سے بنی اسرائیل میں نبوت چلتی رہی، اس تسلسل سے تو ان کے پاس تو بہت سارے نبیوں کے واقعات اور بہت ساری نبیوں کی کچھ کتابیں اور کچھ سے اور کچھ ہدایات نصیحتیں سارا کچھ ہے، جس کی وجہ سے ان کو اہل کتاب بھی کہا جاتا تھا۔ لیکن اس کے برعکس یہ اہل عرب میں یا بنی اسماعیل میں آگے اس طرح سے تواتر کے ساتھ نبی نہیں آئے، یا اگر آئے بھی ہیں کوئی، جیسا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے، تو وہ بھی کئی صدیاں بیت چکی یا کئی ہزار سال بیت چکے کہ کوئی نبی ان کے درمیان نہیں آیا۔ لہذا ان کی تعلیمات جو ہے، جو مطلب گاہے بگاہے نبی آتے رہتے ہیں اور وہ ڈراتے رہتے ہیں، اس طرح سے ان کے پاس نہیں۔ تو غالباً اس پس منظر میں یہ مطلب ہے، اکثر علماء کی یہی رائے ہے کہ اس کا مطلب یہی ہے کہ صدیاں بیت گئیں یا ہزاروں سال بیت گئے کہ ان میں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، تو وہ سب بھول بھال چکے کہ ہمارا کوئی نبی بھی تھا، ہمارے کوئی رسول بھی تھا، ہماری کوئی کتاب بھی تھی، تو سب وہ بھول بھال چکے۔ تو ایسے لوگوں کی ہدایت کے لیے یہ قرآن جو ہے وہ مطلب آیا، مطلب ایسے لوگ بھی اس سے ہدایت پا سکیں، لتنذر، تاکہ آپ ان کو اس سے متنبع کر سکیں، ان سے ڈرا سکیں۔ اور ڈرانا کس چیز سے ہے؟ کہ اگر تم نے بت پرستی نہیں چھوڑی، شرک کرنا نہیں چھوڑا، اور اگر تم نے ایمان لا کر اپنی اصلاح نہیں کی، تو یقیناً تم جو ہے ایک ایسے عذاب میں گھیرے جاؤ گے جو دنیا میں بھی آ سکتا ہے، اور یقیناً آخرت میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ مقرر شدہ ہے۔ تو لہذا یہ متنبع کر دیا جائے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر ہمارے پاس کوئی نبی نہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے بہت ساری روایات میں ملتا ہے، بلکہ مطلب بڑے باوثوق ہسٹری کی تاریخ سے بھی ملتا ہے کہ جب یہ مشرکین مکہ یا اہل عرب جو ہیں، ان میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہوتے تھے جو گاہے بگاہے توحید کا درس جو ہے وہ دیتے رہتے تھے، یا جو بت پرستی کی مخالفت کرتے تھے۔ مولانا مودودی نے اپنی جو تفسیر لکھی ہے اس میں انہوں نے کافی سارے نام درج کیے ہیں کہ یہ نام جو ہیں یہ ایسے تھے جو اس وقت یا اس سے پہلے یا اس وقت ان کے آگے پیچھے گزرے ہیں، کہ جو کہ بت پرستی کی شدید مخالفت کرتے تھے، جو کہ مطلب توحید کے بارے میں درس دیتے تھے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ہر وقت حضرت ابراہیم سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی نہ کوئی جو ہے وہ شخصیت جو ہے وہ رہی ہے، یا ایک لڑی جو ہے وہ حق کے رستے پر چلتی رہی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ بالکل معدوم یا بالکل اس کی حیثیت جو ہے آٹے میں نمک کے برابر ہو، لیکن ایسا ضرور رہا ہے۔ حضرت عبد المطلب جو ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، ان کا واقعہ جو ہے عام الفیل میں جو ہوا تھا، سورہ فیل میں جس کا ذکر ہے، تو وہ بھی ہمیں پتا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے یہ خانہ کعبہ جو ہے وہ ابرہہ کے آگے سپرد کر دیا تھا، اللہ کے سپرد، کے اللہ اپنے گھر کی حفاظت جو ہے وہ کرنے والا ہے۔ بہرحال، لیکن یہاں پر جو ذکر ہوا اس کا مطلب یہی ہے کہ کیونکہ عرصہ دراز سے کئی صدیاں بیت گئیں، کوئی نبی نہیں آیا، لہذا ان کو تجدید کی ضرورت ہے، ان کو ریمائنڈ کرنے کی ضرورت ہے، ان کو ذرا تر و تازہ کرنے کی ضرورت ہے، ان کے ذہنوں کو ٹٹول کر کہ دیکھو، اگر تم نے اپنے آپ کو درست نہ کیا اور اپنے راستے کو صحیح نہ کیا، تو تمہارا اس راستے یہ جو راستہ جس کے اوپر تم چل رہے ہو، یہ تمہیں ایک عذاب سے دوچار کرنے والا ہے۔ تو متنبع کرنے کے لیے ایسے لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی نبی نہیں آیا، یا اپنے نبیوں کو بھول چکے، یا عرصہ دراز سے ان کے پاس کوئی نبی نہیں آیا۔ اللہ الذی، اللہ تو وہ ہے، اللہ وہ ہے، الذی جس نے خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں اور زمین کو تخلیق کیا، پیدا کیا۔ آسمانوں اور زمین یا اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، ہمیں پتا ہے۔ وما بینہما، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، آسمانوں اور زمینوں کے درمیان، یعنی اس پوری کائنات میں جو کچھ ہے سب کا سب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں۔ اب یہ سورہ مبارکہ جو ہے یہ آیت متشابہات میں سے ہے، اس سے پہلے بھی اسے ملتی جلتی ایک دو آیات جو ہیں، اس سے پہلے بھی اس طرح کی آیات جو ہیں وہ گزر چکی ہیں۔ اس کا صحیح مفہوم
اس کا صحیح معنی اور صحیح جو اس کی حقیقت ہے وہ تو انسان کو یا ہمیں پتہ نہیں ہے، وہ تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ تو لہٰذا ایسی آیات کو بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ ٹٹولنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتا، لیکن تھوڑا بہت جو انسان کو سمجھ میں آتا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کہہ رہا ہے کہ 6 دنوں میں اس کو پیدا کیا، ثم استوى علی العرش، اور پھر وہ جا ٹھہرا عرش پر، پھر اس نے عرش پر اپنا قرار پکڑا۔ تو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ آج ہمیں یہ سائنس بھی کہتی ہے کہ یہ جو کائنات ہے یہ بتدریج جو ہے ایک لمبا عرصہ جو ہے اس کو لگا کہ وہ مطلب کائنات جو ہے وہ ڈیولپ ہوئی ساری، اس کا نظام جو ہے وہ اس آج کے موجودہ صورت میں آنے میں ایک لمبا عرصہ گزرا، اور پھر زمین کو اٹ سیلف بھی ٹھنڈا ہو کر، پہلے بخارات تھے، اس کو ٹھنڈا ہو کر مایا بننے میں اور پھر سولڈ بننے میں، اور اس میں پھر زمین کے خد و خال اور سمندر اور باقی چیزیں جو ہے وہ بھی کافی لمبا عرصہ اس کو بھی ہوا تھا پہلے، یہ سائنس بھی کہتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے دن جو ہے وہ بھی 1000 سال یا 50,000 سال، آگے اس کا تھوڑا سا تذکرہ بھی ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں یا عالم بالا میں جو وقت ہے یا دن جو ہے، جس طرح سے ہم 24 گھنٹے کا دن شمار کرتے ہیں اس طرح سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو کاؤنٹنگ ہے دنوں کی وہ مختلف ہے، واللہ عالم بالصواب۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو، آسمانوں اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، سب کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ اور یہ 6 دن کون سے ہیں؟ اس سے پہلے ایک سورہ غالباً سورہ اعراف تھی، اس میں ذکر ہوا تھا کہ یہ 6 دن جو ہے یہ اتوار، پیر، منگل، بدھ اور جمعرات اور جمعہ، یہ 6 دن ہے۔ اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات اور جمعہ، اور جمعے کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا، اور ہفتے کے دن کوئی تخلیق نہیں ہوتی، اسی لیے اس کو سبت کہا جاتا ہے۔ سبت کا مطلب ہے یوم سبت، سبت کا مطلب ہے کاٹنا یا رک جانا۔ تو 7ویں دن کوئی تخلیق نہیں ہوئی تھی، واللہ عالم بالصواب۔ تو یہ 6 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات اور جو کچھ اس میں ہے سب کو پیدا کیا، پھر وہ عرش پر اس نے قرار پکڑا۔ کس طرح سے قرار پکڑا ہمیں اس کا کوئی شائبہ نہیں، ہمیں اس کے بارے میں کوئی حقیقت کا علم نہیں۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے اس طرح سے اس نے اپنے عرش پر قرار پکڑا۔ عرش کے بارے میں بھی بہت ساری احادیث جو ہیں وہ ہمیں ملتی ہیں، لیکن ان حدیث کی بنیاد پر بھی اپنے ذہن میں کوئی شبیہ یا کوئی مشابہت یا کوئی مثال یا تمثیل بنا دینا، وہ ہمارے لیے کسی بھی طور پر مناسب نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ممکن ہے۔ تو لہذا کس طرح سے عرش پر وہ قرار پکڑا، جس طرح سے اس کی شان کے لائق ہے۔ ما لکم، نہیں تمہارے لیے، من دونہ، اس کے سوا، من ولی، کوئی ولی، ولا شفیع، اور نہ ہی کوئی سفارشی، تمہارے لیے کوئی اس کے علاوہ کوئی ولی اور کوئی سفارشی نہیں ہوگا، شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا۔ یہ قیامت کے دن کا تذکرہ، یعنی پہلے زمین و آسمان اسی نے پیدا کیے 7 دنوں میں، اور وہی ہے جو قیامت کو بپا کرے گا۔ اور جب وہ قیامت ہوگی تو اس وقت یا یوم آخر یا آخرت کے دن، قیامت کے دن، تمہارا اس کے سوا، اللہ کے سوا، کوئی ولی اور کوئی مددگار اور کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا۔ افلا تتذکرون، تو کیا پھر بھی تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ کیا پھر بھی تم اس چیز کو مضبوط نہیں کرتے اپنے ایمان میں یا اپنے عقیدے میں کہ یہ سارا کچھ سارا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے؟ تو اتنی بڑی آیات جو ہیں ان کو تم مانتے ہو، زمین و آسمان اس نے پیدا کیے یہ تک تم مانتے ہو، لیکن اس کے احکامات جو ہیں ان کو ماننے سے انکار کر رہے ہو، تو کیا تم نصیحت نہیں کرتے؟ یہ آج ہم صرف مشرکین مکہ کی بیک گراؤنڈ نہیں، اپنے اوپر بھی ہم نظر دوڑاتے جائیں تو ہمیں بہت ساری چیزیں اس میں نظر آتی ہے، ہمارا اپنا کردار اور رویہ اور سارے معاملات جو ہیں۔ یدبر الامر، وہ تدبیر کرتا ہے ہر معاملے کی، من السمائی، آسمان سے، الی الارض، زمین تک۔ یہ بھی آیت متشابہات میں سے ہے کہ وہ ہر معاملے کی یا ہر کام کی یا ہر حکم کی تدبیر کرتا ہے آسمان سے الی الارض، زمین کی طرف، ثم یعرج، پھر وہ معاملہ اوپر اٹھایا جاتا ہے، الیہ، اسی کی طرف، یعنی اللہ کی طرف، فی یوم، ایک ایسے دن، کان مقدارہ، کہ ہے اس کی مقدار یا اس کا پیمانہ، الف سنہ، 1000 سال۔ اس کا پیمانہ، وہ دن جو ہے اس کا پیمانہ یا اس کی مقدار یا اس کا جو پیریڈ ہے
وہ 1000 سال ہے، مما تعدون، اس حساب سے جو تم شمار کرتے ہو. یعنی دنیا میں یہ جو دن، یا زمین کے اوپر یہ دن، جو دن کاؤنٹ کرتے ہو تم ایک دن، وہ ایک دن جو ہے وہ 1000 سال کے برابر ہے. اس دن وہ دن، یا وہ دن جو تمہاری دنیا کے 1000 دنوں کے برابر ہے، اس دن وہ سارے معاملات جو ہیں وہ اوپر اس کی طرف اٹھائے جاتے ہیں. تو یہ بھی آیت متشابہات میں سے ہے. لیکن جو تھوڑی بہت تفصیل اس کے بارے میں ملتی ہے وہ یہی ہے کہ ہر حکم جو ہے، یا ہر تدبیر جو ہے، یا پورا جو ایک نظام یا ایک ترتیب، جو کچھ اس روئے زمین پر ہو رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطلب ایک حکم کی شکل میں نازل ہوتا ہے وہ پورا، جس کو فرشتے جو ہے وہ لے کر زمین پر اترتے ہیں، اور زمین پر اس کا نفاذ کیا جاتا ہے. اس میں انسانوں کی پیدائش اور مطلب زمین کے اوپر جتنے معاملات ہو رہے ہیں وہ سارے کے سارے، کہ پتہ بھی نہیں ہلتا مگر وہ اللہ کے علم میں سارا کچھ ہے. تو یہ سارا کچھ جو کچھ ہو رہا ہے، وہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کی تدبیر جو ہے وہ نافذ کی جاتی ہے آسمان سے زمین کے اوپر، اور پھر اس کو واپس 1000 سال کے برابر جو دن ہے، اس دن میں واپس جو اٹھایا جاتا ہے. یہ کون سا دن ہے، اس کے بارے میں بھی بہت سارا اختلاف ہے، اور کیونکہ یہ آیات متشابہات میں سے ہے، اس لیے اس کے بارے میں بھی بہت زیادہ بات نہیں ہو سکتی. لیکن یہ ہے کہ کچھ علماء کا یہ خیال ہے کہ 1000 سال اللہ تعالیٰ جو اپنی حکم، یا اپنا جو ایک تدبیر جو ہے وہ نافذ کرتے ہیں، یا اپنا کہہ لیں کہ کوڈ آف جو یعنی یہ پورا لائف جو ہے، کوڈ آف لائف نہیں، پورا کیا کیا ہونا چاہیے اور کیا کیسے کیسے ہوگا پورا کائنات میں یا زمین کے اوپر، وہ اللہ تعالیٰ 1000 سال کا پیکٹ کہہ لیں یا پیکج کہہ لیں، وہ ہوتا ہے کہ وہ 1000 سال کے بعد وہ دوبارہ، یا 1000 سال کے برابر ہوتا ہے، اور 1000 سال کا پورا جو حساب کتاب ہے وہ واپس اللہ تعالیٰ کو پیش کر دیا جاتا ہے. واللہ علم. دوسرا یہ بھی ہے کہ اس زمین کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے وہ سارا کا سارا کچھ جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو رہا ہے، اسی کی طرف سے نازل کردہ جو علم ہے، یا اسی کی طرف سے نازل کردہ احکامات جو ہیں اس کے مطابق ہو رہا ہے. یہ احکامات جو ہیں وہ ہیں کہ جو تدبیر ہے یا تقدیر ہے، یا کیسے معاملات جو ہیں وہ چلیں گے، اللہ تعالیٰ کے اپنے علم سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ نفاذ ہے. اور پھر ایک دن جو 1000 سال کے برابر دن ہے، یہ دن قیامت کا پہلا دن جو ہے، یا جب قیامت بپا ہو جائے گی، یوم حشر کہہ لیں، یا جب قیامت جو ہے وہ بپا ہوگی، وہ دن جو ہے وہ بھی 1000 سال کے برابر ہوگا. اس کے بارے میں بھی کچھ علماء کا قول ہے، اور کچھ اس کے سپورٹنگ میں کچھ روایات جو ہیں وہ اس کو بھی مطلب پیش کرتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ دنیا میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے، یا اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق ہے، یا اللہ تعالیٰ کی جو تدبیر ہے اس کے مطابق یہ سارا کچھ جو ہے وہ زمین کے اوپر ہو رہا ہے. اور یہ سارے کے سارا اس کی جو آخری جو رپورٹ ہے وہ کمپائل کر کے اللہ کی طرف واپس جو ہے وہ پیش کر دی جائے گی اس دن جو 1000 سال کے برابر ہے، یعنی قیامت کا دن. واللہ عالم. بہرحال اس میں بھی ہمیں کچھ نہ کچھ اشارے ضرور ملتے ہیں کہ اللہ کے احکامات کو، جو بھی اس کا اینڈ رزلٹ ہے، اس کی ایک کمپائلڈ فارم جو ہے وہ اللہ کے حضور ہوگی، یا اللہ کے پاس ہوگی، جس کو پھر وہ ایک کتاب کی شکل میں کھول کر انسان کے سامنے رکھ دے گا کہ یہ ہے تمہارا عمل جو تم دنیا میں کرتے رہے. ذالک عالم الغیب، وہی جانتا ہے، وہی جاننے والا ہے، الغیب پوشیدہ باتوں کا، والشہادہ اور ظاہر کو، وہی پوشیدہ اور ظاہر کو جانتا ہے. العزیز الرحیم، وہ بہت ہی غالب ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے. جیسے ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے، ایک دو مجلس پہلے ذکر ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے رزق یا نعمتیں جو ہیں ان میں سے بھی بہت ساری ایسی ہیں جن کو تم جانتے ہو، اور اور بے شمار ایسی ہیں یا لامحدود ایسی ہیں جن کو تم نہیں جانتے، جو تمہارے علم میں نہیں، یا تم اس کا احساس نہیں کرتے. تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے ہر اس چیز کو جو کہ تم سے پوشیدہ ہے، جو کسی سے بھی پوشیدہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو خوب اچھی طرح سے جانتا ہے. اور یہ پوشیدہ چیزیں ہیں، ان میں سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں ہمیں تو معلومات بھی ہیں، جیسے جن ہے، یا جیسے جنت اور جہنم ہے، دوزخ ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے، یہ ساری چیزوں کا علم تو اللہ تعالیٰ نے دے دیا، لیکن وہ ہم سے پوشیدہ ہیں، ہمارے سے غیب میں ہے. لہذا اللہ تعالیٰ تو ان کو بھی خوب اچھی طرح سے جانتا ہے. اور ظاہر چیزیں جو ہیں ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح سے علم رکھنے والا ہے. وہ غالب ہے اور رحم کرنے والا ہے. الذی احسن، وہ جس نے
اچھے طریقے سے بنایا. احسن حسن یا اچھا طریقہ، وہ جس نے اچھا طریقہ، کل شعین ہر چیز کو، خلقہ اس نے پیدا کیا، وہ جس نے پیدا کیا ہر چیز کو بہت ہی اچھے طریقے سے. اللہ وہ ہے جس نے ہر چیز کو اچھے طریقے سے پیدا کیا. اب یہاں سے آگے ایک تسلسل جو ہے 2-3 آیات کا، اس میں ایک خاص ربط بھی ہے. ہر سٹیپ کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نئی انفارمیشن ہے. نئی انفارمیشن سے مراد ایک نیا موضوع ہے، لیکن وہ نیا موضوع جو ہے وہ پچھلے موضوع کے ساتھ اٹیچ بھی ہوتا ہے، اور جب ہم اس کو لنک کر کے دیکھیں گے تو ہمیں ایک ڈفرینٹ جو ہے پرسپیکٹو نظر آئے گا. یہ پورے انسان کی زندگی کا شروع سے لے کے آخر تک جو ہے اس کی ایک سمری ہمیں ملے گی، تھوڑی سی ہلکی سی اس میں. تو اس میں سب سے پہلے الذی احسن کل شیء خلقہ، اس نے جو بھی پیدا کیا وہ بہترین طریقے سے پیدا کیا. احسن، جتنی بھی کائنات میں موجودات ہیں، یہ پوری کائنات اور اس کائنات کے اوپر جو کچھ ہے وہ سارے کا سارا جو ہے اللہ تعالیٰ نے بہترین طریقے سے پیدا کیا. اور اس میں انسان جو ہے وہ تو مطلب سب سے بہتر، جس کے جیسا کہ سورہ 3 میں ہے. سورہ 3 میں بھی ہے کہ انسان کو بہترین شکل میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. تو اس دنیا، اس زمین، اس کائنات میں جو کچھ ہے اللہ کی تخلیق وہ بہترین ہے. اس کا اندازہ ہم یوں کر سکتے ہیں کہ اس کائنات میں جتنی چیزیں ہیں اس سے بہتر چیزیں، جو چیزیں موجود ہیں جن کا ہمیں پتہ ہے یا جو ہمارے ظاہر ہیں یا جن کو انسان جانتا ہے، اگر اس کو اسٹڈی کرے تو اس سے بہتر چیز ان کو کہیں پر ممکن نہیں نظر آتی. مثال اگر لیں، پانی جو ہے، جو پانی جس سے ہم روزمرہ یوز سے استعمال کرتے ہیں اور ہماری زندگی کا انحصار پانی کے اوپر ہے، اگر اس کی طرف ہم دیکھیں تو اس کے مالیکیول میں کیا ہے؟ H2O، ہائیڈروجن مونو آکسائڈ بھی جیسا کہتے ہیں سائنٹیفک لینگویج میں. 2 ہائیڈروجن کے ایٹم اور ایک آکسیجن کا ایٹم جو ہے وہ مل کر پانی جو ہے وہ بناتے ہیں H2O. اب وہ پانی جو ہے وہ بہترین چیز ہے. اس سے بہتر چیز پانی کے مصرف اور پانی کے استعمال اور پانی کی اہمیت اگر ہم اپنی زندگی میں دیکھیں تو اس سے بہترین چیز ہمیں پانی کی شکل میں کوئی اور نہیں ہم پا سکیں گے. اس میں ہم تبدیلی کریں گے تو دوسری چیزیں بن جائیں گی، اس کی خاصیت مختلف ہو جائے گی، اس کے استعمال مختلف ہو جائیں گے، اس کے اور دوسرے معاملات جو ہیں مختلف ہو جائیں گے. تو وہ، لیکن جو پانی جہاں پر چاہیے وہاں پر جو پانی کی بہترین چیز ہے وہ پانی ہی ہے. وہ بہترین چیز اللہ تعالیٰ نے تخلیق کر دی اس کے مصرف اور اس کے استعمال اور اس کی اہمیت اور افادیت کے اعتبار سے. اسی طرح سے کچھ عرصہ پہلے ہم نے ذکر کیا تھا کہ یہ کائنات میں آسمان جو ہے وہ ایسے برجوں کے اوپر ہیں جو انسان دیکھ نہیں سکتا، بغیر نظر آنے والے برج جو ہیں. اس میں ہم نے تھوڑا سا ہلکا سا تذکرہ کیا تھا کہ کس طرح سے یہ پورے جو ایک کشش ہے مختلف اجسام کے درمیان، یا سورج اور زمین کے درمیان اور زمین اور چاند کے درمیان، وہ کشش جو ہے وہ کس طرح سے برقرار ہے ایک ایسے رسیوں کے ذریعے یا ایسی قوت کے ذریعے جس کو انسان جو ہے وہ ظاہری آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا. اور اس کو ہم نے کوشش کی تھی ایک مثال سے سمجھنے کے لیے کہ ایک میگنیٹ جو ہے وہ سینٹر میں رکھ کر اس کے دونوں طرف لوہے کے جو چادر یا لوہے کے پیس رکھے جائیں تو وہ میگنیٹ جو ہے وہ ایک طرف کھنچ جاتا ہے. لیکن بہت ہی کیلکولیٹڈ طریقے سے اگر بہت ہی احتیاط کے ساتھ رکھا جائے تو ایک وقت آئے گا کہ وہ میگنیٹ جو ہے وہ دونوں طرف کھینچنے کی جو طاقت ہے اس کی وہ برابر ہو جائے گی، تو وہ سینٹر میں کھڑا ہو جائے گا. تو اس قدر پرفیکٹ اور اس قدر ایکوریٹ طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو قائم کیا کہ اس میں اگر ذرا برابر بھی فرق آ جائے تو وہ پورے کو پورا اچانک سے آنن فانن گڑبڑ ہو جائے. تو وہ جو ایک بیلنس ہے اس پوری کائنات میں نظر آتا ہے وہ بہترین ہے، اس سے بہتر تو ہو نہیں سکتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ ہر چیز کے اوپر یہ لاگو ہو سکتی ہے، چاہے وہ انسان ہے، نباتات ہیں، جانور ہیں، پرند چرند ہیں، یا دوسری جتنی مخلوقات ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو تخلیق کیا وہ بہترین طریقے سے تخلیق کیا، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. وہ اب اس تخلیق میں پھر جیسا کہ ابھی ذکر ہوا تھا کہ کلائمیکس جو ہے وہ انسان ہے، اس کا پھر آگے اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ جب کائنات کی ہر چیز کو بہترین طریقے سے اس نے پیدا کیا، احسن ترین شکل میں اس کو پیدا کیا، تو پھر وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ، تو اس نے بدا شروع کرنا، یہ اس سے پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ ابتدا کرنا، عدم سے مارد وجود میں آنا جو ہے وہ ابدا ہے، یہ بدا ہے، شروع کرنا، تخلیق کا آغاز کرنا. تو اس نے شروع کیا خلق الانسان کا، انسان کی پیدائش کو من طین، مٹی کے گاڑے سے.
اب یہ مٹی کے گارے سے یہ اشارہ تو حضرت آدم اور حوا کی طرف سے ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی کے پتلا جو ہے یا مٹی سے مطلب تخلیق کر کے بنا کر اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی، جسے وہ مطلب ان کی زندگی جو وہ سلسلہ شروع ہوا. اس کے بعد پھر حضرت حوا جو ہے ان کو پھر ایک پسلی سے پیدا کیا. اس کے بارے میں کافی دفعہ پہلے ذکر ہو چکا ہے. اب یہ نقطہ جو ہے یہ امپورٹنٹ ہمارے ذہن میں رکھنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو شروع کی انسان کی پیدائش مٹی کے گارے سے. اب یہ مٹی کا گارا جو ہے اس میں جو ہے وہ آ گئی. وہ بعد میں پھر وہ بعد میں بہت ساری کمپلیکیشن کرتی ہے کہ میں ایسا میں ویسا، جبکہ وہ تو مٹی کے پتلے کے اندر میں جو چھپا ہوا ہے، یہ میں جو ہے یہ ہم جو ہے، یہی جو ہے اصل فساد کی جڑ ہے کہ جس نے میں کیا اس نے تو اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال دیا. اور یہی میں ہے جو بات میں کہتی ہے کہ میں دوبارہ مٹی میں مل کر دوبارہ سے زندہ ہو جاؤں گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی مشرکین کا جو ہے وہ سوال تھا کہ کیا ہم مٹی میں مل کر دوبارہ زندہ ہو جائیں گے؟ یہ کیسے ہوگا؟ جبکہ یہاں پر اشارہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ تمہاری تو تخلیق کی ابتدا، انسان کی تخلیق کی ابتدا ہی مٹی سے کی، اور تمہیں تو بنایا ہی مٹی سے گیا. اور پھر اس کے بعد بھی تمہارا جو دوبارہ نسل جو ہے بڑھنا، وہ بھی مٹی سے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اس کے مرہون منت ہے. مختلف انداز میں ہم نے اس کو پہلے بھی ذکر کیا. بہرحال اس نے شروع کیا انسان کی تخلیق کو مٹی سے. حضرت آدم اور حوا کو جس طرح سے تخلیق کیا، ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر اس نے بنایا یا پیدا کیا اس کی نسل کو خلاصے سے پانی کے حقیر سے، پانی کے نطفے سے یا قطرے سے. مٹی سے انسان کو پیدا کیا اور پھر اس میں ایسی کوالٹیز رکھ دی، اس میں ایسے سسٹم جو ہے وہ وارد کر دیا یا چلا دیا جس کے ذریعے سے وہ جو ریپروڈکشن سائیکل ہے اس کا وہ چل رہا ہے. اور پھر اس کے بعد ایک پانی کے بے قدر نطفہ جو ہے یا قطرہ جو ہے، اس سے پھر انسان کی جو آگے نسل جو ہے وہ آگے بڑھتی چلی گئی. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی ایک اعلیٰ ترین مثال بھی ہمیں ملتی ہے کہ کس طرح سے مٹی کے پتلے میں اللہ تعالیٰ نے روح پھونک کر اس کو زندہ جاگتا انسان بنایا، اور پھر اس کے آگے نسل کو بڑھانے کے لیے اس میں ایک ایسا نظام رکھ دیا جس میں وہ مطلب پانی کے ایک قطرے سے پھر وہ اگلی نسل جو ہے وہ چلتی جا رہی ہے. اور یہ نسل انسانی جو ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر چل رہی ہے اور آج تک، اور ہزاروں سال تک، خربوں سال تک، اربوں سال تک، واللہ عالم کتنا عرصہ بیت چکا اس کو اور کتنا عرصہ اور گزرے گا. یہ سارا سلسلہ جو ہے اسی طرح سے قائم رہے گا جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ کیا. اور جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا یہ سلسلہ چلتا رہے گا. تو اس نے انسان کو مٹی کے گارے سے پیدا کیا، بنایا، اور پھر اس میں اندر ایک سسٹم جو ہے وہ ڈیولپ کر دیا کہ اگلی نسلیں جو ہے وہ بڑھتی جائیں گی ایک حقیر پانی کے نطفے سے یا قطرے سے. اور یہ پانی کا قطرہ بھی کیسے بنتا ہے اس کے بارے میں پہلے ذکر ہو چکا کہ انسان جو ہے یہ مٹی سے ہی اپنی ساری توانائیاں جو حاصل کرتا ہے، چاہے وہ گوشت وغیرہ کھاتا ہے تو جانور جو ہے جن کا گوشت کھاتا ہے وہی اسی مٹی سے پیدا ہونے والی نباتات جو ہیں ان سے خوراک حاصل کرتے ہیں، یا وہ نباتات خوراک پھل اور سبزیاں اور اناج وغیرہ اگر کھاتا ہے تو وہ سارا کچھ بھی اسی مٹی میں پیدا ہوتا ہے. اور مٹی نے پھر جو مختلف طرح کی معدنیات اور مختلف طرح کے مادے جو ہیں وہ اس فصل میں جو شامل ہوتے ہیں یا اس میں سارے. اور پھر وہ یہ سارا پہلے ہم نے کئی دفعہ پڑھا ہے کہ کس طرح سے انسان جو ہے وہ مٹی کے مرہون منت ہے، اس کی اگلی نسل جو ہے وہ چلتے رہنا بھی. ثم سواہ، پھر اس نے درست کیا اس کے اعضاء کو. اب یہ اس کے اعضاء کو درست کیا، یعنی پانی کے حقیر جو قطرہ ہے، اس کے بعد جو رحم مادر میں جو شروع کی سٹیجز جس کا ابھی کچھ عرصہ پہلے ذکر ہوا تھا، مطلب اللہ زی خلقنا علقہ، پھر ثم علقہ سے پھر مدغہ ہو گیا، پھر مدغہ سے عظامہ ہو گیا، یعنی پہلے تو خون کا لوتھڑا تھا، پھر وہ گوشت بنا، پھر ہڈیاں جو ہیں وہ بنی. اور ایک وقت آیا کہ جب وہ اس کے خد و خال جو ہے وہ ظاہر ہو گئے تو پھر اس میں روح پھونکی. اس کا تھوڑا سا ہلکا سا تذکرہ اس آیت میں آئے گا. پھر اس نے درست کیا اس کے اعضاء کو، یعنی اس کی پہلی جو ابتدائی شکل ہے وہ اس نے ترتیب دی رحم مادر میں.
پھر ونفخ فیہ من روحہ، پھر اس نے پھونک دی اس میں اپنی روح سے، یعنی پھر اس نے جان ڈال دی اللہ تعالیٰ نے، اور جب یہ جان صرف نہیں ڈالی، اس کے ساتھ اس کی تقدیر جو ہے وہ بھی لکھ دیا کہ اس کو موت کب آئے گی اور اس کا کردار کیسا ہوگا، اور وہ چیزیں جو انسان کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں وہ بھی پھر اس کے ساتھ ہی اس کو اٹیچ کر کے اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونک دی، یعنی ماں کے پیٹ کے اندر ہی۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور اس نے بنائے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل۔ یعنی یہ پہلی سٹیج جو ہے اس میں رحم مادر میں تھوڑے سے درست کیا اس کو، انسان کو، پھر اس میں روح پھونک کر اس میں زندگی جو ہے وہ آ گئی، اور پھر اس کے بعد یا تو اس کا اگلا حصہ جو ہے، اگلا جو سٹیج ہے یا تو وہ ہے ماں کے پیٹ کے اندر ہی، یا اس کی پیدائش کے بعد بھی ہو سکتا ہے، تو اس کے پیٹ کے اندر یا رحم مادر کی اگر بات کریں تو پھر اس نے اس کے کان اور آنکھیں اور دل جو ہے وہ بنائے، لیکن قلیلا ما تشکرون، بہت ہی کم تم شکر کرتے ہو۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ انسان کے کان اور آنکھیں اور دل جو اس طرح کا تخلیق کرنا وہ بھی صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یا خاص کر یہ اشارہ ہے جب انسان جو ہے اس دنیا میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ کے وہ یہ پورا سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے، جو جہاں سے جس کو صرف سمری فارم میں ذکر کیا گیا ہے کہ تم پیدا ہوئے تو اس کے بعد تمہارے والدین نے تمہارے اوپر محنت اور مشقت کی، اللہ تعالیٰ نے خاص انعامات کیے، اور تمہاری زندگی کی حفاظت کی، تم بڑے بڑے ہوئے، اور جب عقل اور شعور آیا تو اس وقت اس نے تمہارے لیے وہ کان بنائے جن سے تم وہ سنو جو اللہ کی طرف سے نصیحت اور ہدایت ہے، اس نے تمہیں وہ آنکھیں دیں جن سے تم وہ دیکھو جو کہ اللہ کی نصیحت اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اور آیات دے کر اس کو پہچانا، اور والافئدہ، اور عقل و شعور، یہ والافئدہ جو ہے دل کا ترجمہ کیا جاتا ہے، لیکن اس کا مفہوم جو ہے وہ عقل و شعور سے وہ زیادہ قریب ہے، کہ اس نے پھر عقل اور شعور جو ہے وہ بھی تمہیں عطا کیا کہ تم پرکھو، تم ریسرچ کرو، تحقیق کرو، ٹولو، اور پھر جان پہچان کر کے اس کو مطابق اس کو تم اپناؤ، تو تمہیں اس نے کان اور آنکھیں اور عقل و شعور عطا کی، اس کے باوجود قلیلا ما تشکرون، بہت ہی تھوڑا تم شکر کرتے ہو، تم اتنا شکر نہیں کرتے جتنا شکر تمہیں ادا کرنا چاہیے اللہ کا۔ اللہ کی نعمتیں، اللہ کی بے شمار انعامات جو تمہارے اوپر ہیں وہ ان کو تم گن نہیں سکتے، لیکن کم از کم جتنا شکر تم کر سکتے ہو اتنا تو کرنا چاہیے، لیکن اکثر تم اتنا شکر بھی نہیں کرتے، یعنی ناشکری کرتے رہتے ہو۔ اللہ کی پوری احکامات اور پورے ہدایات اور پوری نصیحت جو وہ تمہارے سامنے پیش ہے، تم ان کو سمجھتے ہو، سوچتے ہو، سارا کچھ بھی ہے، اس کے باوجود تم اس کا اس کے مطابق اپنی اصلاح نہیں کرتے ہو۔ شکر کے بارے میں بھی ہم پہلے ہلکا سا تذکرہ کئی دفعہ ہو چکا کہ شکر کرنے کا مطلب، اللہ کے بابت شکر کرنے کا مطلب ہے کہ اس کے احکامات کو پریکٹیکلی اپنایا جائے اپنی زندگی میں۔ وقالو، اور ان سب نے کہا، اذا ضللنا فی الارض، کیا جب ہم گم ہو جائیں گے زمین میں، ان لفی خلق جدید، تو کیا بے شک ہم واقعی نئی پیدائش میں ظاہر ہو جائیں گے۔ اب یہ وہی اشارہ آ گیا کہ جس نے انسان کو پیدا کیا مٹی سے، پھر اس میں روح پھونکی، پھر اس میں مطلب کان اور آنکھیں اور دل اس کو عطا کیے، ساری سٹیجز جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں، پھر مطلب ساری علم اور حکمت اور نصیحت جو ہے، کتاب جو ہے، نبی جو ہے، رسول جو ہے، وہ سارے آگے، اس کے باوجود انسان جو ہے وہ واپس اپنی ہر درمی پر کھڑا ہوا کہ پھر وہی سوال کرتا ہے کہ کیا واقعی ہم جب زمین میں گم ہو جائیں گے، زمین میں گم ہو جائیں گے یعنی زمین میں مل کر مٹی کے ساتھ مل کر مٹی ہو جائیں گے، اور ہمارا نام و نشان تک مٹ جائے گا۔ یہ مادی جسم کے بارے میں ہو رہا ہے کہ مادی جسم جو ہے، جب ہمارا جو مٹی کا جو مطلب گوشت کا لوتڑا یا یہ جسم ہے، وہ جب ڈیکمپوز ہو جائے گا اور مٹی میں مل کر مٹی ہو جائے گا اور اس کے ذرات بھی باقی نہیں رہیں گے، تو کیا پھر ہم دوبارہ ہمیں زندہ کر دیا جائے گا؟ یہ کیسے ہوگا؟ یہ واقعی ایسا ہو جائے گا؟ اس طرح سے وہ مطلب حیران ہو کر یہ سوال کرتے ہیں، جبکہ وہ یہ بات مانتے ہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ پیدا کیا، اور جس نے ایک دفعہ پیدا کیا دوبارہ پیدا کرنے کے لیے کیا مشکل ہے۔ اور ابھی یہ کچھ عرصہ پہلے ہم نے ذکر کیا تھا وہ آیت کے نسبت سے کہ اللہ تعالیٰ تم سارے انسانوں کا پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کو ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک انسان کو، تو اس کے لیے تو کچھ مشکل نہیں ہے۔ تو
یہ ان کا یہ گمان کرنا، کیا ہی یہ بیوقوفی کی طرح سے بات کرتے ہیں کہ کیا واقعی ہم دوبارہ سے نئی پیدائش ہمیں مل جائے گی، جیسا جب کہ ہم مٹی میں مٹی مل چکے ہوں گے۔ بل ہم بلقاء ربہم، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ اس بات کو قبول نہیں کرنا چاہتے یا اس بات کا اظہار نہیں کرنا چاہتے، تو واقعی یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور یہ اللہ کی تخلیق ہے اور یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی کتاب ہے، جیسا کہ اس سورہ مبارکہ کے شروع میں یہ ذکر ہوا۔ تو وہ اس چیز کی ایکچولی اس چیز کو انڈورس نہیں کرنا چاہتے، یہی وجہ ہے کہ وہ بل ہم بلقاء ربہم، وہ اپنے رب کی ملاقات کا کافرون انکار کرتے ہیں۔ در حقیقت وہ اپنے رب سے دوبارہ ملنا ہی نہیں چاہتے۔ اگر وہ یہ چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں زندگی کی، ایک وقت آئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے جو کردار ہے یا ہمارا جو عمل ہے یا ہماری جو محنت ہے اس کا انعام بھی دے، تو جو تو یہ خواہش رکھتا ہے کہ میں اللہ کے احکامات کی پاسداری کر رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے اس کا اچھا انعام دے، بدلہ دے، وہ تو اس کا انتظار کرتا ہے کہ کب اللہ سے ملاقات ہے اور کب مجھے اس کا انعام ملے جنت کی شکل میں۔ لیکن جو بٹکے ہوئے لوگ ہیں، نہ صرف یہ مشرک ہیں، کافر جو ہیں، انکار کرنے والے، نہ صرف مشرک بلکہ دوسرے کردار کے حامل لوگ جو ہیں، وہ بھی سارے، وہ تو پھر کیونکہ دنیا میں انہوں نے عمل نہیں کیے، لہذا وہ تو اس چیز کی خواہش ہی نہیں رکھتے کہ وہ اللہ سے ملاقات کریں، لہذا وہ اللہ کی ملاقات کا انکار کرنے والے ہوتے ہیں۔ قل یتوفاکم، آپ کہہ دیجئے کہ وہ فوت کرے گا تمہیں۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم دنیا میں جس طرح سے مرضی عقل لو، جس طرح سے مرضی انکار کر لو، اللہ تعالیٰ نے یہ پہلے یہ پہلا رکوع جو پہلی 10 آیات ہے، اسی کا خلاصہ اگر ہم پڑھ لیں کہ یہ کتاب جو ہے یہ اس رب کی طرف سے ہے جو رب العالمین ہے اور حقیقت ہے، اور پھر انسان کے اوپر نازل ہوئی، اور انسان کی حقیقت جو ہے وہ کیا ہے کہ اس کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اس میں اس کا جو نسل انسانی کے بڑھنے کا سلسلہ جو ہے پانی کے بے قدر نطف جو قطرہ ہے اس سے شروع کیا، پھر اس میں اس کو سارے انعامات دیے اور سارا کچھ دیا، اس کے باوجود انسان اگر کہتا ہے کہ کیا واقعی ہم اس طرح سے دوبارہ سے زندہ ہو جائیں گے، تو دوبارہ سے ہمیں پیدا کر دیا جائے گا، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ایک وقت ضرور آئے گا، کل یتوفاکم، کہ آپ کہہ دیجئے کہ وہ فوت کرے گا تمہیں۔ کون فوت کرے گا یا کون تمہیں مارے گا؟ ملک الموت، موت کا فرشتہ، الذی وکل بکم، جو کہ مقرر کیا گیا ہے تم پر۔ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارے اوپر ایک موت کا فرشتہ جو ہے وہ وارد کیا گیا ہے یا مقرر کیا گیا ہے، جو وہ وقت جب اللہ تعالیٰ حکم دے گا یا جب تک اللہ تعالیٰ نے کا حکم ہے اس وقت تک تم اپنی بدمستیوں میں لگے رہو، لیکن ایک وقت آئے گا کہ جو موت کا فرشتہ جو تمہارے اوپر وارد کیا گیا ہے یا مقرر کیا گیا ہے وہ تمہیں فوت کر دے گا یا تمہاری جان کو قبض کر لے گا۔ ثم الی ربکم ترجعون، پھر اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں کہ تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو لہذا اس رب کی طرف لوٹائے جانے سے پہلے تمہارے پاس یہ وقت ہے یا مہلت ہے کہ تم ان آیات کو سمجھ کر ان کے مطابق اپنی اصلاح کر لو، وگرنہ تمہارا کیا انجام ہوگا وہ اس کتاب میں بہت واضح طور پر ہے، تاکہ ڈرا دیں ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں کو جن کے درمیان کوئی نبی نہیں، یا جو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی نصیحت نہیں، یا آج ہمارے لیے بھی کہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں ہدایت اور رہنمائی کی ضرورت ہے، تو یہ کتاب ہمارے سامنے بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم جو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کی صحیح سمجھ جو ہے وہ ہمارے دلوں میں اتارے، ہمارے کہنے میں چننے میں ہماری وہ سکت نہیں کہ ہم اس کی صحیح گہرائی جو ہے اس کو پہچان چکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل و کرم سے ہمیں وہ دل اور وہ کان اور وہ آنکھیں عطا فرمائے جو ہمیں دین کو سمجھنے میں ہماری مدد کریں، اور دین کو سمجھ کر ہماری ذات جو ہے اس کے اوپر وہ طاری کر دیں۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی اگر کوئی اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں تو کر سکتے ہیں، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ فیٹ کے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں اور چلتے چلتے ہلکا سا تذکرہ کرتے چلیں کہ جیسا کہ پہلے کئی دفعہ ذکر کیا ہے کہ مطلب یہ رات کو میں آ کر تھوڑا سا سبق جو ہے وہ تھوڑا سا دیکھتا ہوں، کچھ ٹائم لگتا ہے مجھے، اور پھر صبح جو ہے وہ آپ کے سامنے سنانے والا حساب ہے، تو لہذا کبھی مصروفیت کی وجہ سے یا کبھی کچھ معاملات کی وجہ سے اگر شام کو لیٹ ہو جاؤں یا اس طرح سے میں تیار نہ کر پاؤں، تو پھر اگلے دن مجھے چھٹی بھی کرنی پڑ جاتی ہے، تو اس وجہ سے بیچ بیچ میں کبھی چھٹی ہو جاتی ہے،
تو یقیناً آپ سب کو اس چیز کا اندازہ ہوگا، میں نے کہا ذکر کر دوں کہ اس وجہ سے آپ میرے لیے بھی ضرور دعا کریں، اللہ تعالیٰ یہ کوشش جو ہے اس کو انجام تک پہنچائے، اور پھر مجھے اور ہم سب کو اس سے صحیح نصیحت جو ہے وہ حاصل کر کے اس کے مطابق اپنی اصلاح کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت و توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کے ساتھ اپنا خاص فضل و کرم رکھے، جو اس دنیا میں انہیں صحت سے بھرپور اللہ تعالیٰ زندگی عطا فرمائے، اور جس دنیا سے گزر کے ہمارے والدین اور بہن بھائی بزرگ عزیز و اقارب سارے مومنان اور مومنات، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے خاص فضل و کرم سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ سب کی جو کچھ پریشانیاں، کچھ مشکلات، کچھ جاب کے معاملے میں، فیملیز کے معاملے میں، بچوں کے معاملے میں، مختلف طرح کے انسان کے اوپر آزمائشیں ہیں، اللہ تعالیٰ سے خاص دعا ہے کہ ان آزمائشوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں ایک تو ایمان کے اوپر اور سیدھے راستے کے اوپر ہمیں قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان میں پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی خاص مدد سے ہمیں اپنی خاص راحت آسانی اور سہولت بھی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری ایسی مدد فرمائے اس دنیا میں کہ ہم دنیا میں بھی آسانی سے رہیں، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے خاص فضل و کرم سے کامیاب لوگوں میں شمار فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خيرا كثيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔